بوائے فرینڈ کے ساتھ لاہور کی اداس شام میں جب سورج عمارتوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، سمی بس سٹاپ پر کھڑا وقت کے بوجھ کو کاندھوں پر اٹھائے سانس لے رہا تھا۔ وہ 25 سال کا ایک سنجیدہ لڑکا تھا جس کی آنکھوں میں خواب کم اور سوال زیادہ تھے۔ اسی لمحے فہد وہاں آ کر رکا۔ 24 سالہ فہد جس کے چہرے پر خاموش مسکراہٹ اور آنکھوں میں انجانی سی کشش تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، مگر قسمت نے انہیں ایک ہی لمحے میں آمنے سامنے کھڑا کیا۔ سمی نے نظریں چرا لی، مگر دل نے پہچان لیا کہ یہ ملاقات عام نہیں۔ فہد نے ہلکی سی نظر اٹھا کر دیکھا تو وقت جیسے ٹھہر سا گیا۔ بس دیر سے آئی، مگر اس تاخیر نے ان کے درمیان ایک ایسا خاموش رشتہ بن دیا جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی میں دونوں نے ایک دوسرے کے اندر جھانک لیا۔ سمی کو محسوس ہوا کہ یہ برسوں کی تنہائی کسی انجانے ہاتھ نے تام لی ہے، اور فہد نے پہلی بار جانا کہ کچھ لوگ بغیر کچھ کہے بھی دل تک اتر جاتے ہیں۔ بس میں بیٹھتے وقت ان کے کندھے ٹکرائے تو دل کی دھڑکن نے اعتراف کر لیا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں، مگر دونوں کے اندر ایک نیا راستہ روشن ہو چکا تھا۔ وہ راستہ جس پر چلنا آسان نہیں مگر سچائی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی کہانی کا آغاز تھا جہاں دو بالغ دل اپنے اپنے خوف، سماج کی نظریں اور اندر کی لڑائی کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنے والے تھے، اور انہیں ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ راستہ انہیں محبت تک لے جائے گا یا بچھڑنے تک۔ اگلے دن جب سمی یونیورسٹی کی لائبریری میں داخل ہوا تو دل میں سے عجیب بے چینی میں گھرا ہوا تھا۔ کتابیں سامنے تھی، مگر نظر ہر آتے جاتے سائے میں فہد کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھتی ہی کل کی وہ مختصر سی ٹکر یاد آ گئی جس نے اس کے اندر کچھ بدل دیا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے ہلکی سی آواز آئی اور فہد وہیں کھڑا تھا، ہاتھ میں کتاب، آنکھوں میں وہی خاموش کشش۔ سمی نے نظریں اٹھائی تو دونوں کے درمیان لفظوں کی ضرورت ہی نہ رہی۔ فہد آہستہ سے مسکرایا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے بیچ کتابوں کی میز تھی، مگر دلوں کے بیچ فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ چند رسمی باتیں ہوئیں، مگر ہر جملے کے پیچھے چھپی ہوئی محبت خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ سمی نے محسوس کیا کہ فہد کی موجودگی میں اس کی سانسیں ہلکی ہو جاتی ہیں اور دل کسی انجانی امید سے بھر جاتا ہے۔ فہد بھی اس خاموش قربت میں وہ سکون پا رہا تھا جو برسوں سے اسے کہیں نہیں ملا تھا۔ لائبریری کی کھڑکی سے آتی روشنی دونوں کے چہروں پر پڑی تو یوں لگا جیسے وقت نے انہیں ایسی لمحات کے لیے چن لیا ہو۔ باہر دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر اس میز پر بیٹھے دو دل ایک نئے رشتے کی دھڑکن سن رہے تھے۔ وہ رشتہ جس کا نام ابھی کسی نے نہیں لیا تھا، مگر جو آہستہ آہستہ رومانس میں ڈل رہا تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ راستہ آسان نہیں، سوال، خوف اور سماج کی نظریں سب ان کے منتظر ہیں، مگر اس لمحے فہد کی ایک نظر اور سمی کی دھڑکن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ احساسات کو روکا نہیں جاتا، انہیں جیا جاتا ہے، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ شام کے وقت جب سمی یونیورسٹی سے نکلا تو آسمان پر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ چھتری کے بغیر بھیگتا ہوا چل رہا تھا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی گرمی تھی۔ چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ فہد اس کے ساتھ آ کر چلنے لگا۔ دونوں نے بنا کچھ کہے رفتار ایک جیسی کر لی۔ بارش کے قطرے زمین پر نہیں بلکہ سیدھا دلوں پر گر رہے تھے۔ سمی نے پہلی بار ہمت کر کے بات شروع کی تو آواز ہلکی سی لرز گئی۔ فہد نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مسکرا کر وہ جملہ کہہ دیا جو سمی کے دل میں تھا۔ اس ایک لمحے میں دونوں نے سمجھ لیا کہ احساسات کو چھپانے کی ضرورت نہیں رہی۔ سڑک کنارے کھڑے ہو کر بارش دیکھتے ہوئے فہد نے آہستہ سے کہا کہ کچھ لوگ زندگی میں ایسے آتے ہیں جو نام پوچھے بغیر دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ سمی کی آنکھیں نم ہو گئیں کیونکہ اس نے خود کو پہلی بار کسی کے سامنے کمزور محسوس کیا تھا۔ فہد نے کچھ نہ کہا، مگر اس کی موجودگی نے سمی کے دل کو تھام لیا۔ بارش تیز ہوئی تو دونوں ایک درخت کے نیچے آ کھڑے ہوئے۔ کندھے قریب تھے مگر دل اس سے بھی زیادہ قریب۔ اس خاموشی میں جو باتیں ہوئیں وہ لفظوں سے آزاد تھیں۔ سمی کو لگا جیسے برسوں کی تنہائی آج کسی نے سن لی ہو، اور فہد نے جان لیا کہ وہ بھی کسی کے لیے اتنا ہی اہم ہو سکتا ہے۔ اس شام انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، مگر دلوں میں ایک ایسا رومانی عہد بن گیا جو بغیر بولی بھی محفوظ تھا۔ بارش تھم گئی، مگر ان دونوں کے اندر ایک ایسی محبت جاگ چکی تھی جس کا راستہ ابھی لمبا تھا، مشکل بھی، مگر اب واپسی ممکن نہیں رہی تھی۔ اگلے دن رات کے سناٹے میں جب سمی اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کی بکھری ہوئی روشنیاں دیکھ رہا تھا تو دل میں فہد کی موجودگی ایک نرم سی آگ کی طرح جل رہی تھی۔
موبائل پر اس کا نام نظر آیا تو سانسیں خود بخود ٹھہر گئیں۔ بات شروع ہوئی تو لفظ سادہ تھے مگر احساسات گہرے۔ فہد نے کہا کہ کچھ رشتے آہستہ آہستہ بنتے ہیں مگر دل پر ایک ہی لمحے میں لکیر کھینچ دیتے ہیں۔ سمی نے پہلی بار مانا کہ وہ خوف زدہ ہے مگر اس خوف میں بھی ایک عجیب سی خوشی ہے۔ خاموش وقفوں میں دونوں نے ایک دوسرے کی سانسوں کی حدت محسوس کی، جیسے فاصلے کے باوجود دل جڑ رہے ہوں۔ فہد کی آواز میں اعتماد تھا اور سمی کی خاموشی میں اعتراف۔ بائیں ہلکی ہوا چلی تو پردے ہلے اور اندر کہیں برسوں سے بند ایک دروازہ کھل گیا۔ سمی نے سوچا کہ محبت شاید یہی ہے، کسی کا ہونا جو سوالوں میں بھی سہارا بن جائے۔ فہد نے کہا کہ وہ جلد ملنا چاہتا ہے اور یہ جملہ سمی کے دل میں دھڑکن بن کر آ گیا۔ کال ختم ہوئی مگر رات بھر جاگتی آنکھوں نے ایک ہی خواب دیکھا جہاں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سچ کی راہ پر چل رہے تھے۔ اس راہ میں اندیشے بھی تھے اور کانٹے بھی، مگر دلوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر محبت مل جائے تو ہر مشکل قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اور اسی یقین کے ساتھ سمی نے کھڑکی بند کی، مسکرایا اور پہلی بار تنہائی کو الوداع کہا۔ اگلی صبح جب سمی نے اور فہد شہر کے پرانے کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے تو فضا میں ایک عجیب سی جھجک اور قربت ساتھ ساتھ موجود تھی۔ کافی کے کپ کے درمیان نظریں ملی تو دونوں نے محسوس کیا کہ اب خاموشی پہلے جیسی بھاری نہیں رہی بلکہ نرم اور مانوس ہو چکی ہے۔ فہد نے آہستہ سے سمی کا نام لیا تو وہ نام دل میں گونج بن کر اتر گیا۔ سمی نے پہلی بار کھل کر مسکرایا اور اسے لگا جیسے برسوں بعد وہ خود کو جیتا ہوا محسوس کر رہا ہو۔ باتوں باتوں میں زندگی کے زخم کھلے، بچپن کی تنہائیاں، لوگوں کی توقعات اور وہ ڈر جو ہر سچ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ فہد نے سمی کی بات سنی بغیر ٹوکے، بغیر فیصلے کے، اور یہی سننا سمی کے لیے سب سے بڑی محبت بن گیا۔ کھڑکی سے آتی دھوپ دونوں کے چہروں پر پڑی تو لمحہ یوں لگا جیسے وقت نے انہیں ایسی جگہ ٹھہرا دیا ہو۔ فہد نے کہا کہ وہ اس راستے سے نہیں بھاگنا چاہتا چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ یہ سن کر سمی کی آنکھیں نم ہو گئی کیونکہ پہلی بار کسی نے اس کے احساسات کو بوجھ نہیں سمجھا تھا۔ اس ایک لمحے میں دونوں نے جان لیا کہ یہ تعلق صرف دل کی دھڑکن نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ کیفے سے نکلتے وقت ان کے قدم ساتھ تھے اور دلوں میں ایک خاموش وعدہ کہ وہ ایک دوسرے کے سچ کو سنبھال کر رکھیں گے، چاہے دنیا سمجھے یا نہ سمجھے، کیونکہ کچھ رشتے وضاحت کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف محسوس کیے جاتے ہیں۔ اگلے دن جب سمی اور فہد دریا کے کنارے خاموشی سے چل رہے تھے تو پانی کی روانی انہیں زندگی کی طرح سبق دے رہی تھی۔ سمی نے کہا کہ محبت خوبصورت تو ہے مگر اس کے ساتھ سچ بولنے کی ہمت بھی چاہیے۔ فہد نے رک کر اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ پختگی نظر آئی جو صرف آزمائشوں سے جنم لیتی ہے۔ اس نے کہا کہ رشتے تب ٹوٹتے ہیں جب ہم خود کو چھپاتے ہیں اور تب مضبوط ہوتے ہیں جب ہم خود کو قبول کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ سمی کو محسوس ہوا کہ یہ تعلق اسے صرف کسی اور سے نہیں بلکہ خود اس سے بھی جوڑ رہا ہے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ راستہ آسان نہیں، سماج کی نظریں، سوالات اور تنقید سب ان کے ساتھ چلیں گے، مگر اگر نیت صاف ہو اور دل میں احترام ہو تو ہر رشتہ قابل عزت بن سکتا ہے۔ فہد نے کہا کہ محبت کا مطلب صرف پانا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو بہتر انسان بنانا ہے۔ یہ سن کر سمی مسکرایا کیونکہ اسے لگا وہ اب کمزور نہیں رہا بلکہ زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر دونوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا بلکہ ایک فیصلہ کیا کہ وہ سچ، صبر اور عزت کے ساتھ چلیں گے، چاہے منزل ایک ہو یا راستے جدا ہو جائیں، کیونکہ اصل کامیابی کسی کو حاصل کرنا نہیں بلکہ خود کو کھوئے بغیر محبت کرنا ہے۔ اور اسی احساس کے ساتھ وہ واپس مڑے، دل مطمئن، نظر صاف اور یہ یقین لیے جو رشتے سچ اور عزت پر قائم ہو وہی انسان کو بلند کرتے ہیں۔ یہی محبت کا اصل سبق تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو جذباتی اور معیاری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کہانی HD بلیک کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ کی سپورٹ ہی ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ شکریہ۔